پیارے بچوں، یہ کہانی ہے ایک ننھی منھی خورشید کی، جو کہ ایک چھوٹی سی 5 سال کی بچی ہے۔ یہ اپنے گھر کی بہت زیادہ لاڈلی ہے۔ اس کے 3 بہن اور 3 بھائی ہیں۔ اس کے والدین اسے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہے، اس لیے یہ گھر کی بہت زیادہ لاڈلی ہے۔ اس کے تینوں بھائی اس پر جان نچھاور کرتے ہیں اور اس کی ماں نے پیار سے اس کا نام گل پٹھانی رکھا ہوا ہے۔ اس کے بھائی اپنی پیاری سی چھوٹی سی گڑیا کے بہت زیادہ نخرے اٹھاتے ہیں۔ جب گل پٹھانی کا اسکول جانے کا ٹائم آیا تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے بولا میں نہیں پڑھ سکتی، مجھے پڑھائی لکھائی پسند نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا پسند ہے۔ اس کو اسکول کے لیے بھیجا جاتا تو وہ کھیل کود کر واپس آ جاتی۔ اس کو بکریوں کے ساتھ، گائیں کے ساتھ، اسے جانوروں کے ساتھ کھیلنا بہت زیادہ پسند تھا۔ اس کا والد ایک بیپاری تھا، اس لیے ان کے گھر میں ہمیشہ جانور موجود رہتے۔ اس کے والد نے اس کے لیے چھوٹی چھوٹی بکریاں پال رکھی تھی۔ ایٹ لیسٹ خورشید کا بچپن ختم ہوا اور خورشید کو گھر میں کام سکھائے گئے۔ گھرداری سارے کام خورشید کو آتے تھے۔ چونکہ بڑی ہو چکی تھی اس لیے اس کی شادی کی بات چلائی گئی۔ خورشید کی شادی اس کے بھائی کے وٹے پر ہو گئی۔ خورشید اپنے گھر بھی آ کر جا چکی تھی، لیکن خورشید کو پتہ ہی نہ تھا کہ وہ جس گھر میں جا رہی ہے وہ بہت ہی غریب لوگ ہیں۔ ان کے گھر شادی کی دعوت دینے کے لیے، مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے سوائے ایک ٹانگ والی بطخ کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ انہوں نے اسی بطخ کا کھانا بنایا اور مہمانوں کو کھلا دیا۔ خورشید نے صبر کے ساتھ اسی گھر کو اپنا گھر مان لیا۔ وہ دن رات کام کرتی تھی، لیکن پھر بھی اس کا شوہر جمع تھا اس کے ساتھ بہت لڑتا تھا، کیونکہ اس کی بھابیاں اس کو کہتی تھی کہ تمہاری خورشید کوئی کام نہیں کرتی ہے۔ وہ سارا دن بیچاری کام کرتی، لیکن شام کو جب جماتا گھر آتا تو وہ اسی طرح اس کے ساتھ برا سلوک کرتا۔ خورشید جو کہ بہت ہی سمجھدار لڑکی تھی اور بہادر بھی تھی، وہ اتنی جلدی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ اس نے حالات کا مقابلہ کیا۔ آج خورشید کی شادی کو 6 سال ہو چکے تھے، لیکن اس کے پاس ابھی تک کوئی بچہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے خاندان والے اسے بہت زیادہ باتیں سناتے تھے۔ خاندان والے اسے تانے مارتے تھے کہ اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ جماعت کے بھائیوں نے کہا تم خورشید کو چھوڑ دو، ہم تمہاری نئی شادی کروا دیتے ہیں۔ جماعتیں نے اس بات سے انکار کر دیا تو اس کے بھائیوں نے جماعتوں کے ساتھ دشمنی مول لی۔ وہ جماعتیں کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے۔ اب خورشید اور جماعتیں کا وہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ چاروں بھائی مل کے جماعتیں کو بہت پریشان کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے جماعتیں کو باہر سودا لینے کے لیے بھیجا اور پیچھے سے انہوں نے خورشید کو قتل کرنے کا پلان بنا لیا۔ ایک بھائی نے خورشید کے گردن پہ چاقو کے ساتھ وار کیا، لیکن خورشید بہادر تھی، اس نے دونوں ہاتھوں سے چاقو کو زور سے پکڑ لیا۔ خورشید چاقو گردن کی بجائے اس کے منہ پر چل گیا، جس سے خورشید کا ایک گال کٹ گیا۔ اس کے منہ پہ بہت زیادہ زخم ہو گئے اور اس کے ہاتھ بھی کٹ چکے تھے۔ خورشید چیختی چلاتی باہر کی طرف بھاگی۔ لوگوں نے اس کی مدد کی اور اسے پکڑ کر ہاسپٹل پہنچایا۔ ہاسپٹل میں خورشید کا علاج کروایا گیا۔ خورشید بہت زیادہ روئی اور بولا کہ میرے سلطان بھائی کو خط لکھ دو۔ اس کا بھائی سرکاری ملازم تھا۔ لوگوں نے اس کے بھائی کو خط لکھ دیا اور اس کی بہن کا حال بتایا۔ خورشید کو گھر لایا گیا تو سب نے یہ طے پایا کہ معافی تلافی کر کے بات کو ختم کر دیا جائے۔ خورشید نے اپنے سلطان بھائی کو خط لکھا اور بتایا کہ وہ بہت دکھی ہے، اسے یہاں سے لے جائے، وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی، یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ اور انہی دنوں میں خورشید کو خوشخبری ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ خورشید کی ساس سسر اس بات سے بہت زیادہ خوش تھے کہ خورشید اور جماعتیں کے ہاں ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ خورشید اور جماعتہ اپنے خوبصورت بیٹے کو لے کر جب گھر آئے تو اس کے ساس سسر نے ان کا اچھے طریقے سے اس کا سلطان بھائی خورشید کو جب ملنے آیا تو تحفے میں اس کے لیے ایک خوبصورت سی بھینس لے کے آیا۔ یہ خورشید کے لیے بہت ہی خوبصورت اور قیمتی تحفہ تھا، کیونکہ ان کے گھر میں پہلے بھینس وغیرہ نہیں تھے۔
لیکن خورشید کے دیور اور دیورانیاں، جیٹھ اور جیٹھانیاں سب اس بات پہ بہت زیادہ لڑنے لگے کہ ہم نے اتنی کوشش کی خورشید کو اور جماعتیں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی، یہ نہیں ہوئے۔ اس بار انہوں نے کوئی سالڈ پلان سوچا۔ خورشید اپنی بھینس کو پانی پلا رہی تھی، اس کی جٹھانی اندر کمرے میں اس کا بچہ سو رہا تھا، اس کے پاس گئی۔ اس نے بچے کو نہ جانے کیا کیا۔ جب خورشید نے واپس آ کر دیکھا تو بچہ فرش پر پڑا تھا۔ خورشید نے بچے کو اٹھایا اور چیختی چلاتی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ خورشید اپنے بچے کو بہت زیادہ لے کے رو رہی تھی کیونکہ اس کا بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا تھا۔ جب ڈاکٹر کو چیک کروایا تو ڈاکٹر نے خورشید کو بتایا کہ اس کا بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ خورشید روتے ہوئے اپنے بچے کو لے کر واپس آ گئی۔ خورشید نے سب کے ساتھ بہت لڑائی لی اس بات پہ، لیکن سب نے یہ کہہ کے خورشید کو چپ کروایا۔ ساس نے اسے بہت سمجھایا اور اس کی ماں نے بھی اسے دلاسا دیا کہ بیٹا صبر کرو، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ خورشید کے بھائی سلطان نے اس سے وعدہ کیا کہ جب وہ اگلی بار آئے گا تو وہ خورشید کو اپنے ساتھ لے جائے گا، وہ اسے یہاں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ خورشید اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ اگلی بار میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، نہیں تو میں خود کو مار لوں گی۔